السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، پیارے ساتھیوں، میں محمد مسلم آپ کا اپنے چینل وائی کے اردو آفیشیل پر دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، سیدھی بات موضوع کی کرتا ہوں، یعنی کہ ٹاپک کی جو ہم کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے، ایسے ٹاپک پر ڈسکس کرنے والے ہیں جس کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے، یعنی کہ اس ٹاپک کا نام ہے رموز اوقاف۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، سیدھے بات کرتے ہیں۔ رموز اوقاف، پہلے عبارت کو پڑھ لیتے ہیں پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رموز اوقاف کے لفظی معنی ہے رکنے کی علامت، یا پہلے اسی کو جو ہیڈ لائن پڑھی ہے اسی کو سمجھ لیتے ہیں۔ رموز، یہ جو رموز ہے اصل لفظ ہے رمز۔ اصل لفظ کیا ہے دوستو؟ رمز۔ یہ رمز جو ہے ایک بچن ہے، رموز بہو بچن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رمز کی جمع ہے، کیا؟ رموز، ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ رمز کے معنی کیا آتے ہیں؟ جس کا مطلب ہوتا ہے نشان یا نشانات، ٹھیک ہے؟ علامت، اب یہ جو رموز کر دیا گیا تو علامات ہو گیا، بہو بچن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اشارہ، یا اب جو بہو بچن کر دیا رمز کی، اگر رمز کہتے تو کیا ہوتا؟ اشارہ، اور رموز ہو گیا، یہ بہو بچن ہو گیا تو اشارات، یعنی بہت سارے اشارے، ٹھیک؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ رموز کے معنی کیا ہوا؟ نشانات، علامات یا پھر اشارات وغیرہ۔ اور یہ جو دو لفظوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ رموز اوقاف، رموز الگ ہے، اوقاف الگ ہے، ٹھیک ہے؟ رموز الگ ہے، اوقاف الگ ہے۔ رموز کے معنی ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ نشانات، علامات، اشارات، ٹھیک؟ اوقاف، اصل لفظ ہے وقف، یہ وقف کی جمع ہے، ایک بچن کیا ہے؟ وقف، اور بہو بچن کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ واحد ہے اس کا وقف، اور جمع کیا ہے؟ اوقاف۔ وقف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے، رک جانے کے، ٹھیک ہے؟ تھم جانے کے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہاں پر جو جانکاری ملنے والی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رکنے کے نشانات، ٹھیک؟ اب ہم آئیے بات کرتے ہیں عبارت کی۔ امید کرتا ہوں رموز اوقاف سمجھ گئے ہوں گے۔ رموز اوقاف کے لفظی معنی ہے رکنے کی علامات، ٹھیک ہے؟ علامات، یہ جو جمع کر دیا ہے اس لیے یہاں پہ علامات، یعنی کہ ورام چن، ٹھیک؟ لفظ رموز رمز کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے معنی ہے اشارہ یعنی سمبل، اور اوقاف یعنی وقف کی جمع ہے۔ انشاءاللہ العظیم واحد و جمع سے بھی متعلق، واحد و جمع سے متعلق جو ہے ہم ایک آدھ ویڈیو بنا دیں گے، تاکہ کبھی کبھی ایک آدھ نمبر ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے یہ اس کی جمع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح مکمل یعنی پوری طور پر معنی رکنے کی علامت، یہ وہ علامات ہیں جن کے لگانے سے جملے کے مختلف اجزاء یعنی الگ الگ ٹکڑوں کو، ٹھیک ہے، الگ الگ جملوں کو صحیح طور پر پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح نثر یعنی پد، ٹھیک ہے؟ نثر کے معنی کیا آتے ہیں؟ گد کے، ہندی بولتے ہیں گد، ٹھیک ہے؟ صحیح نثر یعنی گد لکھنے کے لیے ان علامات کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ان علامات کو لگانے سے عبارت کو سمجھنے اور اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ علامات درج ذیل ہیں، یعنی کہ نمنلکھت ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے رموز اوقاف وہ علامات ہوتے ہیں، وہ نشانات ہوتے ہیں، وہ چہن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کے ذریعے ہم جملے کے معنی یا شبد کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، بالکل صاف صاف اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان علامات اور ان نشانات کے ذریعے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ ٹھہرنا ہے اور کتنا ٹھہرنا ہے، کس واقع کو، کس لفظ کو، ٹھیک ہے، جوڑ کے پڑھنا ہے یا الگ الگ کرنا ہے، الگ الگ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ غرض یوں کہہ لیا جائے کہ بات کا مکمل سلیقہ و تمیز آ جاتا ہے، کس کے ذریعے؟ رموز اوقاف کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہم نے پہلے کہی تھی، رموز اوقاف کو پڑھنا ہمارے لیے امتحان کے نظریے سے
تو ہے ہی ضروری، لیکن ہمیں پڑھنے اور لکھنے کے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ آئیے ان علامات کو ہم دیکھتے ہیں۔ علامت وقف یعنی رموز اوقاف، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پنکچویشن، ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو نشانات ہیں جیسے ہم نے ہندی میں بھی پڑھے ہوں گے ورام چنھوں کا پریوگ، ٹھیک ہے، انگلش میں بھی ابھی ہم نے پڑھ کے بتایا پنکچویشن، تو ابھی جو ہم پڑھنے والے ہیں ان کے نشانوں کو ہم نے انگلش میں بھی لکھ دیا ہے۔ کافی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ اردو میں نشان کو دیکھ کر کے سوال حل کرنے میں یا پڑھنے میں کنفیوز ہو جائیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، ڈاؤٹ فل ہو جائے، تو آپ انگلش میں اس کا نام ضرور یاد رکھیے گا، لازمی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ڈاؤٹ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پنکچویشنز وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ آئیے رموز اوقاف کی پہلی قسم یعنی چن کا پہلا استعمال، ختمہ۔ اردو میں کیا بولے؟ ختمہ، نشان کی علامت، یہ نشان ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جس کو انگلش میں بولتے ہیں فل اسٹاپ، یعنی کہ ہندی میں بولیں گے پورن ورام، ٹھیک ہے۔ آئیے پہلے عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر بات آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں، وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں اسے ختمہ کہتے ہیں، یعنی کہ فل اسٹاپ کہتے ہیں۔ انگلش میں یاد رکھیے گا، انگلش میں بھی ضرور یاد رکھیے گا، لازمی یاد رکھیے گا، بعض مرتبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے انگلش نیم جب یاد ہوں گے تو فائنل ہماری بات یاد رہے گی۔ جملے کے ختم ہونے پر لگاتے تو اسے ختمہ کہتے ہیں۔ علامت یہ والی ہو گئی، عبارت کے ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے۔ ابھی ہم نے بتایا نا، یہ نشان جو ہے ہمیں کس کو الگ کرنا ہے اور کیسے الگ کرنا ہے، یہ ساری جو ہے تمیز اور سلیقہ بتلاتی ہیں۔ جہاں مکمل ٹھہراؤ ہوتا ہے، یعنی پوری طرح ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، مثلا بطور ایگزامپل انڈیا گیٹ دہلی میں ہے، بات پوری ہو گئی، اب ہم یہاں ٹھہر جائیں گے۔ انڈیا گیٹ دہلی میں ہے، گاڑی آئی اور چلی گئی، ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی۔ کہنے کے بعد یہ بات مکمل ہونے پر اس نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کہنے والا اپنی بات پوری طرح کہہ لیتا ہے اور لکھ دیتا ہے، پھر اس کے انت میں ایک پورن ورام یعنی ختمہ کا نشان لگا دیتے ہیں۔ اور ایک ایگزامپل سمجھ لیں، جیسے انڈیا گیٹ دہلی میں ہے، گاڑی آئی اور چلی گئی، حامد کرکٹ کھیلتا ہے، میں آگرہ میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بہت سوتا ہے، کچھ بھی دھوبی کپڑے دھوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہاں پہ ہم کن نشان کا استعمال کرنے والے ہیں؟ فل اسٹاپ یعنی ختمہ کا۔ آئیے، امید کرتا ہوں کہ ختمہ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اگلی قسم کی اوپر، سکتہ، جسے انگلش میں بولتے ہیں کوما، ٹھیک ہے۔ کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں۔ جہاں بولتے یا لکھتے ہوئے کچھ مختلف چیزوں کا ذکر ہو تو ہر ایک کا نام لے کر تھوڑا تھوڑا ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے میلے میں، جیسے یہاں پہ مختلف یعنی بہت ساری چیزیں ہیں یا بہت سارے نام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کا جب ہم نام لیں گے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا تھوڑا رکیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی موجود تھے۔ زبان خیالات کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک، یہاں پہ بلکہ یہ اور ہونا چاہیے، زبان خیالات کا ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چلیں، اب ہم نے عبارت کو پڑھ لیا ہے، اب ہم تھوڑا سا آسانی کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں سکتہ کیسے کہتے ہیں۔ سکتہ بہت مختصر یعنی کم، بہت مختصر یعنی کم رکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ معمولی وقفہ، یعنی کہ جتنے بھی نشان ہیں، جتنے بھی نشانات ہوتے ہیں، سب سے کم رکنے کی علامت ہوتی ہے۔ ایک پل کا ایسا وقفہ کیا جاتا ہے، ایسا ٹھہراؤ کیا جاتا ہے، ایسے رکا جاتا ہے ایک پل کے لیے کہ پڑھنے کا تسلسل جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ردم ہوتا ہے، جو فلو ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک مثال ہم نے جو یہ دے دی، ٹھیک ہے، اور ایگزامپل لے لیتے ہیں۔
جیسے ہندوستان میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور جین مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری مثال لے لیتے ہیں. پہلی مثال کیا تھی؟ ہندوستان میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور جین مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. اور ایگزامپل لے لو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے آپ کے لیے. جیسے کوئی سبزی والا ہے، سبزی والا آلو، ٹماٹر، بھنڈی، بیگن وغیرہ بیچ رہا ہے. ٹھیک. اور لے لو حامد اور بھولا، نیہا باغیچے میں کھیل رہے تھے. تو یہ جو تھوڑا تھوڑا سا جو بالکل رکنا ہے، اسی کو ہم سکتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی جگہ جو ہے ہم سکتے کے نشان کو استعمال کریں گے، یعنی کہ قومے کے نشان کو استعمال کریں گے. امید کرتا ہوں کہ سکتا کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ختمہ بھی سمجھ لیا ہوگا. بات کا مکمل ہونا، سکتا کچھ زیادہ لوگوں کی بات ہوگی اور جو تھوڑا تھوڑا ٹھہرا ہوگا اس کو ہم سکتا کہیں گے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ہم اگلی قسم کی اور، اگلے پرکار کی اور، یعنی کہ جس کا نام ہونے والا ہے وقفہ، یعنی کہ انگلش نیم ہوگا سیمی کولن. ٹھیک ہے دوستو، آئیے عبارت کو پہلے پڑھتے ہیں. سکتے سے ذرا طویل، طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا، یعنی کہ تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ، اس میں گنجائش ہے، تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ وقفہ کہلاتا ہے. یعنی سکتے سے زیادہ اس میں ٹھہرا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں سب سے کم تھا، اب اس سے تھوڑا سا زیادہ. جہاں ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے، یہ نشان لگا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والا یاد رکھو، موٹا موٹا جو لکھا ہوا ہے. مثلا تم روئے اور میرا دل بے چین ہوا، تم روئے اور میرا دل بے چین ہوا. ٹھیک. تمہاری پیشانی میں کچھ ہوا، یعنی تمہارے ماتھے میں، پیشانی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماتھا. ٹھیک. فورہیڈ. تمہاری پیشانی میں کچھ ہوا تو میرے دل پر چوٹ لگی. ٹھیک. تمہاری پیشانی میں کچھ ہوا تو میرے دل پر چوٹ لگی. ٹھیک ہے. یعنی کہ سکتے سے تھوڑا سا زیادہ رکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اسے سیمی کولن بولتے ہیں. نام ضرور یاد رکھیے گا. وقفہ کی علامت جو ہے، رکنے کی علامت وہ ہے، مگر سکتے کے مقابل تھوڑا زیادہ یہاں پہ رکنا ہوتا ہے. اچھا، ایک ایگزامپل اور یاد رکھیے گا، یا ایک بات اور یاد کر لیے گا. جیسے کہ یہ جو ہے اکثر بڑے بڑے اجزاء کے بیچ استعمال ہوتا ہے. وقفہ جو ہے بڑے بڑے اجزاء، ٹھیک ہے، بڑی بڑی باتوں کے بیچ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکثریت، جیسے کہ اگر مثال لے لی جائے کہ ہمت نہ ہارنا اور لگاتار کوشش کرنا انسان کو کامیاب بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اجزا ہو گیا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایسے واقعوں میں، ایسے کلمات میں، ٹھیک ہے، جو ہے سیمی کولن یعنی کہ وقفے کا استعمال ہوگا. ٹھیک. امید کرتا ہوں کہ آپ وقفے کو سمجھ گئے ہوں گے. اب چلتے ہیں اگلی قسم کی اور، رابطہ یعنی کہ کولن. کوئی بات کہہ کر اس سے متعلق یعنی اس سے سمبندھت جب تفصیل بیان کرنی ہو تو یہ نشان لگاتے ہیں. کس کا؟ رابطے کا. ٹھیک. کسی سے کنیکشن لگانا ہو. ٹھیک ہے. رابطہ ہے وہ بات ہی سمجھ میں آ رہی، کسی سے جڑاؤ، کسی سے لگاؤ، کسی سے سمبندھ، کسی سے متعلق. ٹھیک. کہنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ عبارت کے اندر کوئی بات کہہ کر اس سے متعلق جب تفصیل بیان کرنی ہو تو یہ نشان لگاتے ہیں. وہ نشان جو کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے لگاتے ہیں اسے رابطہ کہتے ہیں. مثلا کسی کی قول یعنی کسی کا اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کاج مہاکاج، بقول شاعر عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے، قول یا کہاوت یا کسی کے اسٹیٹمنٹ کو بیان کرنے کے لیے رابطے کے نشان کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. کب؟ کسی کے قول، کسی کے کہاوت، کسی کا اسٹیٹمنٹ کو بیان کرنے کے لیے ہم رابطے کا یعنی کہ کولن کا نشان کو، اس کے چہن کو استعمال کرتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اگلے قسم کی اور، تفصیلیہ. کولن
اینڈ دا ڈیش، اس کی علامت یہ ہے، اس کا نشان یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سمبل ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علامت تفصیلیہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تفصیل، جس کے معنی ہے علیحدہ کرنا، تشریح کرنا، ویاکھیا کرنا، ایکسپلین کرنا وغیرہ 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 فہرست کے ہیں، ٹھیک۔ اس کے استعمال کے مواقع درج ذیل ہیں، یعنی ایسے الگ الگ موقع ہیں، ٹھیک۔ چلتے ہیں تو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کسی اقتباس، جس کو انگلش میں بولتے ہیں پیراگراف، ٹھیک، یا فہرست کو پیش کرتے وقت، جیسے ہندوستان کے بڑے شہر یہ ہیں: ممبئی، کلکتہ، حیدرآباد، مدارس، دہلی وغیرہ، ٹھیک ہے، ہندوستان کے بڑے شہر یہ ہیں: ممبئی، کلکتہ، حیدرآباد، ٹھیک۔ تو یہ ہو گئے بڑے شہر۔ یہاں یہ جو مدارس، سوری مدارس نہیں بلکہ مدراس ہے، سوری معذرت چاہتا ہوں، پڑھی غلط رہا تھا، یہاں مدراس ہے، اصل میں چینئی ہونا چاہیے تھا، دہلی وغیرہ۔ چلیں، کسی عبارت میں جب مثال پیش کی جاتی ہے تو یہ علامت تفصیل کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی عبارت میں جب مثال پیش کی جاتی ہے تو علامت تفصیل کا یہ نشان استعمال ہوتا ہے۔ وہ حروف جو تعریف کے مقام پر منہ سے نکلتے ہیں تحسین و آفرین یعنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے حروف کہلاتے ہیں، مثلا آفرین، شاباش، خوب، بہت، عمدہ وغیرہ، ٹھیک۔ اگلی قسم کی بات کرتے ہیں، مطلب اسی ٹاپک میں اگلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں۔ کلام ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے کو پورا فائدہ نہ ہو بلکہ انتظار باقی رہے، مثلا رات کو، خدا کی، شام وغیرہ۔ اب چلتے ہیں آگے، بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد واضح کریں گے پورے مطلب کو۔ جب کوئی تفصیل پیش کی جاتی ہے تو بھی تفصیلی علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی تفصیل پیش کی جاتی ہے تب بھی تفصیلی علامت استعمال کرتے ہیں۔ تفصیل کا مطلب یوں سمجھ لو، ویاکھیا، ایکسپلین، ٹھیک، تاکہ بات سمجھ میں آتی رہے لگاتار۔ اس دن کے کرکٹ کا حال سنو۔ 9 بجے کا وقت تھا، تمام تماشائی کھلاڑی موجود تھے، کرکٹ کا آغاز ہونے ہی والا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ہر فرد کا لکھا ہے بارش سے ایک ساتھ لگ گیا ہے، تھوڑا سا ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ آئیے اب تفصیلیہ کو آسان زبان میں بات کرتے ہیں۔ یہ تو عبارت والی بات ہو گئی۔ دیکھو، تفصیلیہ جس کو انگلش میں بولتے ہیں کولن اینڈ دا ڈیش، ٹھیک، ان نشانوں کا یعنی تفصیلیہ کا جو نشان ہے، اس علامت کا، اس نشان کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی سرخی، کوئی ہیڈ لائن کے بعد اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا واقع، کوئی ایسا لفظ کہا گیا ہے جس کی مزید تفصیل واقعی ہے، یعنی تفصیل ابھی باقی ہے، ویاکھیا ابھی باقی ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ جیسے اگر یوں کہہ لیا جائے کہ اس کتاب میں یہ خاصیت ہے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس کتاب میں، کوئی کتاب ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یا ہم ابھی آپ کو ویڈیو کال کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہیں کہ اس کتاب کے اندر یہ خاصیت ہے، تو آپ کہیں گے بھائی کیا خاصیت، ابھی بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے نا۔ لیکن اب ہم جو خاصیت بتائیں گے اسی کو تفصیل کہتے ہیں، اسی کو ہم ویاکھیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ جب کسی کی بات کی تفصیل کرنی ہو، کسی کا معنی بتانا ہو، ایسا ہو سکتا ہے مطلب بتانا ہو، یا یوں سمجھو کسی بات کو ایکسپلین کرنا ہو، کسی بات کی ویاکھیا کرنا ہو، تبھی علامت، تبھی نشان استعمال ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اگزامپل لے لو، ٹھیک ہے، مثالیں لے لو۔ مثال یہ ہے کہ جیسے ہندوستان میں بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں، ہندوستان کے اندر
بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں یعنی پرانی، جن کا ذکر تاریخی کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کا ذکر تاریخ میں یعنی کہ اتہاس میں درج ہو، ٹھیک، جیسے تاج محل، لال قلعہ۔ ابھی ہم نے جو بات کہی، ہندوستان میں بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں، ٹھیک، تو آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن جب ہم نے اس کی ویاکھیا کر دی، جیسے کہ تاج محل، ٹھیک ہے، لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد، ٹھیک، تو اب سمجھ میں آپ کے بات آ گئی، تو اسی کو تفصیلیہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب اگر بات کر لیے ہندوستان کے بڑے راجیوں کے نام بتاؤ، ہیں یا بڑے راجیوں کی ہمیں چرچا کرنا ہے، ان پہ ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک، ان پر بات کرنا ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ تو ابھی ادھوری بات لٹکی ہے، تو جب ہم بات کریں گے راجستھان، اتر پردیش وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ہمارے بات ذہن میں مکمل سمجھ میں آ جائے گی، تبھی ہم تفصیلیہ یعنی کہ کھولن ان دا ڈیسک کے نشان کا استعمال کریں گے۔ امید کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ آپ کے بہتر طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلتے ہیں اگلی قسم کی اور، سوالیہ نشان یعنی کہ کوشچن مارک، ٹھیک، پرشن واچک چنہ جسے ہندی میں بولتے ہیں۔ آئیے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سوالیہ لہجے کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے نشان یا یہ والا نشان یعنی کہ سوالیہ نشان کہتے ہیں، ٹھیک، کوشچن مارک۔ یہ علامت یہ لگی ہوئی ہے، سوالیہ جملے کے آخر میں لگتی ہے، اسے علامت استدلال بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا، جیسے کون آیا، کون گیا، یہاں کون بیٹھا ہوا ہے، کیسے ہو وغیرہ۔ سوالیہ نشان یعنی کہ کوشچن مارک۔ سوالیہ نشان یوں سمجھو کہ جملے کے بعد اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، میرا مطلب بات یہ کہ سوال پوچھنے کے لیے کلمہ کے آخر میں سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں، ٹھیک، جیسے انہوں نے جو بات بتائی کہ جیسے کہ ریل گاڑی کب چھوٹے گی، بھائی اس میں سوال ہے نہیں ہے، چھپا ہوا سوال ہے، پرشن ہے، کوشچن ہے کوئی۔ گھر میں کون کون ہے، تمہاری قلم کہاں ہے، تم من سے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم کب آئے، تم کب جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، مطلب کیسے، کب، کیا، کدھر، کیوں، یہ جو ہے ان کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال ہوگا، ایک کوشچن چھپا ہوگا اور آخر میں یہ نشان لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں سوال نشان یعنی کہ کوشچن بینک کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں اگلی قسم کی اور، واوین۔ اردو میں بولتے ہیں واوین اور انگلش میں بولتے ہیں انورٹڈ کوما، ٹھیک ہے، نشان اس طرح کا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اب بات پڑھ لیتے ہیں عبارت کو۔ کسی کی بات کو اسی کے الفاظ میں نقل کرتے ہوئے، کسی تحریر کا اقتباس پیش کرتے ہوئے یا کسی کا قول پیش کرتے ہوئے اس قول یا اقتباس کے شروع اور آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے، شروع اور آخر میں، ٹھیک ہے، جو علامت یعنی یہ جو نشان لگایا جاتا ہے اسے ہم واوین کہتے ہیں۔ مثلا اس نے کہا، اب دیکھیں یہاں جو نشانوں کا استعمال کیا گیا ہے اس کو ہم پہلے ہٹا دیتے ہیں، تھوڑا سا ان نشانوں کو پہلے ہم ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھو، اب اس کو دیکھو، یہ جو لکھا ہے یہاں سے جو لکھا ہے میں یہاں 2 بجے تک لوٹ آؤں گا، دیکھو یہاں لگایا، شروع میں لگا دیے اور آخر میں لگا دی گئے، دیکھیں، اور یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں اقتباس کے شروع اور آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے اس طرح لگائی جاتی ہے، میں یہاں 2 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ کسی نے خوب کہا، دیکھیں پھر یہاں استعمال کر دیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ رشید صاحب نے کہا شاعری غزل کی جان ہے، شاعری غزل کی جان ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم واوین کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، انورٹڈ کوما انگلش میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں، اس میں کوئی سمجھنے والی زیادہ بات تھی نہیں، چلتے ہیں اب ندائیہ فجائیہ کی طرف، اگلے قسم کی اور، جسے بولتے ہیں ایکسکلیمیٹری، ٹھیک، نشان یہ دکھائی پڑ رہا ہے، امید ہے کہ آپ بہتر طریقے سے دیکھ پا رہے ہوں گے۔ پڑھ لیتے ہیں عبارت کو۔ حرف نشاد، حرف تعصف، حرف ندائیہ جوش و جذبے کو جس نشان کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اسے فجائیہ نشان کہتے ہیں۔ مثلا افسوس میں وقت پر موجود نہ تھا، افسوس، یہ دیکھیں نشان کا استعمال کر دیا، بات مکمل کہاں تک ہے، یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، افسوس یہاں نشان کر دیا، استعمال کر دیا گیا،
ٹھیک ہے، ایکسکلیمیٹری کا میں وقت پر موجود نہ تھا، خبردار ادھر سے ادھر مت ٹہلو، سبحان اللہ آپ کی شہزادی تو بہت ذہین ہے، ٹھیک، تو یہ ہو گیا ندائیہ، ماشاء اللہ آج تو بہت لوگ آئے ہیں، ٹھیک، ماشاء اللہ دیکھیں یہ نشان کا استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے، ایکسکلیمیٹری کا، ٹھیک۔ تو عزیز ساتھیوں، ندائیہ اور فجائیہ کا جو نشان ہوتا ہے، جو علامت ہوتی ہے، وہ کہاں کیسے استعمال ہوتی ہے، کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، ٹھیک، کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، ٹھیک ہے، کسی کو مخاطب ہو کر کے بلانا، کسی کے نام لے کر کے بلانا، ٹھیک ہے، تو اس نشان کو ہم جو ہے وغیرہ وغیرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس نشان کو جو ہم استعمال کریں گے وہ کیسے کریں گے، خوشی یا غم یا دل کے جذبات یا نفرت یا محبت کو ظاہر کرنے کے لیے جب ہم واقع لکھیں گے تو وہاں پر ہم استعمال کریں گے، جیسے ہندی میں کہتے ہیں نا، دل کی بھاونا، ڈر، خوشی، بھے اتیادی وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے اسی نشان کا ایکسکلیمیٹری کا جو ہے پریوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایگزامپل میں سمجھ میں آ ہی گیا ہے، کاش ہم وہاں ہوتے، ٹھیک ہے، کاش ہم نے وقت پر محنت کر لی ہوتی، اور کہتے ہیں ارے شاباش کیا کام کیا ہے تم نے، ارے یہ کیا ہوا آپ کو، یہ غمگین والی بات ہو گئی کہ چوٹ لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، یا کوئی بیمار ہو گیا، ٹھیک، یا کسی کے گھر دیکھا تو کہا کہ ارے واہ آپ کا گھر تو کتنا خوبصورت ہے نا، یہ خوشی والی بات ہو گئی، ماشاء اللہ، ابھی جو کہا نیچے لکھا ہوا تھا، ارے واہ آپ کا گھر تو کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ ایک جہاں پہ کوئی خوشی والی بات ہو، کوئی غم والی بات ہو، یا کوئی دل کے جذبے والی بات ہو، تو وہاں پر جو ہے ہم ایکسکلیمیٹری یعنی ندائیہ فجائیہ کے نشان کو استعمال کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلے کی بات، یعنی خط یعنی کہ ڈیش کی۔ دوستو ڈیش یہ نشان دیکھ لیں، یہ علامت جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک، معترضہ یعنی کہ اعتراض والی بات، ٹھیک ہے، تو پہلے اور آخر میں استعمال ہوتی ہے، جیسے میری رائے، میں کیا اور میرا مشورہ کیا، یہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، اسے ڈیش بھی کہتے ہیں۔ یہ جملے میں اعتراض والی بات کی بات ہوگی، یہ جو جہاں پر جملہ ہوگا وہاں پر اعتراض والی بات ہوگی، ٹھیک، آبجیکشن ہوگا کوئی نہ کوئی بات پہ، یعنی کہ جملے میں معترضہ جملہ ضرور ہوگا، وہاں جیسے کہ لکھتے ہیں وہاں خط یعنی کہ ڈیش کا استعمال ہوگا، مثلا جیسے کہ اگر اگزامپل لے لی جائے، نور الدین کرکٹ نہیں فٹ بال زیادہ اچھا کھیلتا ہے، یا نور الدین کو جو ہے کرکٹ نہیں فٹ بال پسند ہے، نیہا کو کھیلنا نہیں پڑھنا پسند ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اعتراض ہے، نیہا کو آپ نے کہا کہ آپ کو نیہا کو کھیلنا پسند ہے پڑھنا پسند نہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ نیہا کو کھیلنا نہیں بلکہ پڑھنا پسند ہے، تو ہمیں اعتراض ہو گیا۔ ایسے ہی جملوں میں ایسے جملوں کو ہم معترضہ جملے کہتے ہیں، یعنی اعتراض والے جملے، ٹھیک ہے، تو ایسے جملوں میں جو ہے ہم ڈیش کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے نشان کی طرف چلتے ہیں، یعنی قوسین یعنی کہ بریکیٹ، ٹھیک، قوسین، پہلے عبارت کو پڑھ لیتے ہیں پھر سمجھ لیں گے بات کو۔ کسی بات کی اضافی یعنی اضافہ مطلب ایک بڑھانے والی بات، اضافہ کر دینا، بڑھا دینا، ٹھیک ہے، تھوڑے سے چینجز لے آنا، اضافی شکل یہ دوسری زبان میں پیش کرنے کے لیے، یعنی تھوڑی سی چینج کر کے، بدلاؤ کر کے، تبدیلی کر کے اس بات کو جس علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اسے قوسین کہتے ہیں، اس کا نشان یہ ہے، ٹھیک ہے، بریکیٹ۔ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آ جائے۔ عام طور پر یہ علامت مکالموں اور ڈراموں میں استعمال کی جاتی ہے، جیسے پٹھان اسلم جو میرے ہم جماعت تھے آج کل ڈاکٹر ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے قوسین کا استعمال جب ہوتا ہے، بریکیٹ کا استعمال جب ہوتا ہے عزیز ساتھیوں، پیارے ساتھیوں، کب ہوتا ہے کہ علامت یہ نشان، پہلے تو یوں سمجھ لو
کہ یہ جو علامت ہوتی ہے بریکیٹ یعنی قوسین 3 طرح کی ہوتی ہے. کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی. اچھا وہ جو 3 طرح آپ نے پڑھے بھی ہوں گے بہتر طریقے سے, مجھے امید ہے کہ آپ نے گڑت کے اندر جو بورڈ ماس کا جو رولز پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, بڑا بریکیٹ, پھر مجلا بریکیٹ, پھر چھوٹا بریکیٹ ہے نا, بگ بریکیٹ اور اسمال بریکیٹ وغیرہ جو اوپن ہوتے ہیں, پہلے اسمال کھولے گا, پھر مجلا کھولے گا, پھر بگ بریکیٹ کھولے گا, ٹھیک ہے. اس طریقے جو بھی بورڈ ماس آپ نے پڑھا ہوگا اسی کو جو ہے ہم قوسین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی جگہ جو ہے بریکیٹ کا استعمال ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور سمجھ آیا ہو تو اب آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. اچھے نمبرات لانے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور محنت کرتے رہیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.